الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضررا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تقتلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. ترجمہ: پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے یا تو پہلے بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کسی نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ پلانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے اس کا بھی جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ زمینی کا ارادہ اشارے کنائیے میں ظاہر کر دو، خواہ وہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتیں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ حد لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے۔ خوشحال آدمی اپنی مقتدر کے مطابق اور غریب اپنی مقتدر کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو
لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں حق نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر ادا کر دے۔ تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر دیں کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طریقے پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو پچھلی آیت تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ طلاق جو ہے 2 بار ہے اور 2 مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اگر تیسری بار طلاق دی جائے گی تو پھر وہ طلاق وہ واقع ہو جائے گی۔ اس میں پھر وہ احکام ہے کہ اگر تیسری دفعہ بھی طلاق دے دے تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ اور اب پھر کیا حکم ہے اس کا حکم آ رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر پھر تیسری طلاق دے دے تو یعنی 2 بار طلاق دینے کے بعد تو پھر عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو جائے اور وہ اسے پھر طلاق دے دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پھر رجوع کر لیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یعنی اب یہ ہے کہ پہلے تو جیسے بھی ان کی گزری، اب یہ ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر وہ آپس میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس میں البتہ یہ ہے کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے، تفہیم القرآن میں بھی کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت تو ہے، لیکن اگر نیت کے ساتھ کوئی آدمی حلالہ کرے گا کہ یہ نکاح دوسری عورت سے کرے اور پھر اس کو پہلے سے یعنی یہ بات طے ہو کہ یہ اس کو چھوڑ دے گا، اس کو طلاق دے گا اور پھر اس کے بعد پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ وہ شادی کرے گی، تو یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 صحابہ کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی فرد اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے اس کا نکاح کرا دے اور پہلے سے طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے گا۔ جس کو حلالہ کہتے ہیں جی، اور سے عام میں حلالہ حلالہ تو مطلب یہ ہے کہ بہت سے ڈرامے اور فلمیں بھی بنی۔ ہاں جی، مطلب کئی لوگ اس کے اسپیشلسٹ سمجھ جاتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کو یہ کام پھر کراتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہے۔ سید مودودی لکھتے ہیں کہ ایسا نکاح پھر نکاح نہیں ہوگا، بدکاری ہوگی، اس سے پھر عورت حلال نہیں ہوگی، یعنی وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان کو ساتھ ملا لیں تو پھر اس کے بات بنتی ہے۔ تو اب اس سے پھر بات نکلتی ہے کہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کا جو جواز ہے وہ
اس کے سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں کہ پہلے خاوند کی جب وہ طلاق دے دے تو اس کی عدت کو پوری کرنا، دوسری یہ ہے کہ عدت کے بعد دوسرے خاوند سے شرعی عقد، اور اس کے جو ازدواجی تعلقات بھی ان کے درمیان استوار ہوں، اور چوتھا پھر یہ ہے کہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، اور پانچواں یہ ہے کہ دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت پوری کرنا، اور ان پانچ میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو پھر شوہر سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو اس پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا، یہ شرط لگا گئی کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ اگر یہ اجازت اس صورت میں دی جا رہی ہے کہ پھر وہ دوسرے نکاح کے بعد، دوبارہ نکاح کے بعد جو حقوق زوجیت کمی کرنے کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی ان کے بس صحیح۔ تو آگے پھر اس میں طلاق کے حوالے سے پچھلے دفعہ بھی اس میں بات آ گئی کہ طلاق کے جو طریقے ہیں، اس میں پچھلے درس کے اندر بات آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ طہر کی حالت میں ایک جو ہے وہ اس کو طلاق دے، اور پھر اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ اس کے پیریڈس کے بعد اس کی جو پاک حالت ہے اس کے اندر دوبارہ ہو، تو تاکہ یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار یہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام موقع دیتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے جو ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اگر ناگزیر ہو تو اسی صورت میں طلاق ہو، تاکہ یہ آپس میں وہ اگر کوئی ناراضگی ہے تو وہ دور کر لیں۔ تو اس طرح یہ طلاق کے یہ احکامات۔ آگے پھر جو اگلی آیت آتی ہے کہ اگر آپ طلاق دے دیں اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر اب یہ ہے کہ ان کو فبلغنا اجلہن، اور اگر ان کو عدت ان کی پوری ہو جائے تو اب ان کو معروف طریقے سے، یا تو یہ ہے کہ پھر وہ روک لیں بھلے طریقے سے، اور یا بھلے طریقے سے رخصت کر لیں، یعنی محض ستانے کی غرض سے انہیں نہ روکے کہ یہ رکھنا، یہ کرنا زیادتی ہوگی۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی طلاق دے دے اور عدت گزرنے سے پہلے وہ محض اس وجہ سے رجوع کر لے کہ میں دوبارہ اس کو ستاؤں گا، اس کو تنگ کروں گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رجوع اگر کرے تو وہ اس نیت سے کرے کہ اب اس نے سلوک سے رہنا ہے، ورنہ اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو بہتر طریقے سے اس کو رخصت کر دے۔ تو اگر وہ ایسا کرے گا کہ یعنی تو پھر یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جو ایسا کرے گا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے اس کو رجوع کر لے گا تو اس نے فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اس نعمت سے مراد سید مودودی نے لیا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حق کا گواہ بنایا ہے، جو اس کو امتوں کا امام بنایا ہے، شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیا ہے کہ دوسروں کے سامنے اس نے مثال بننا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ تم خود ہی اللہ کے آیات کو مذاق بنانا شروع کر دو تو دوسروں کے سامنے کیا وہ تم مثال بنو گے۔ تو اس نے کتاب و حکمت تمہیں دی ہے اور تمہیں نصیحت کی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی قانون کا ایک مذاق بنایا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس میں کہتے ہیں کہ لا از لا اینڈ ایوری لا ایز فلا، کہ لا کے اندر فلاز تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام جو طرز فکر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ خود قانون کا پابند ہو جائے، اس لیے بار بار تقویٰ کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ یعنی جو اللہ نے جو قوانین دیے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہاؤ نہ، دل کے اندر ہے تقویٰ، تو یعنی دل کے اندر جو ہے صحابہ کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ خود قانون کی پابندی کرتے تھے، تو قانون کو مذاق نہ بنایا جائے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ جو ان کو رجوع کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے اور ان کو رخصت کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، تو اس کو مذاق نہ بنایا جائے، اس کو اللہ کے آیات کو مذاق نہ کیا جائے ان سے۔ تو عرب کے اندر یہ ہے کہ بار بار یہ ایک طریقہ تھا کہ اس میں طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، تاکہ نہ تو وہ اس کے ساتھ کو بچ سکے اور نہ ہی آزاد ہو سکے اور کسی دوسرے سے یہ نکاح کر سکے۔ تو اس کا یہ دروازہ یہ ان آیات کے اندر پچھلی جو 229 نمبر آیت ہے اس کے اندر یہ دروازہ بند کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ طلاق 2 ہی دفعہ ہے، 2 کے بعد تیسری دفعہ کرے گا پھر وہ
اس کو پھر جائز نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح، پھر اسی صورت میں جائز ہے کہ پھر وہ کسی دوسرے فرد کے ساتھ وہ نکاح کرے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر یہ ہے کہ عورتوں کو جب طلاق ہو جائے اور اپنی عدت پوری کر لیں تو اب اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے وہ نکاح کر لیں۔ اس میں دو تشریحات اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ کسی عورت کو جب طلاق ہو جائے اور زمانہ عدت کے اندر اس سے رجوع نہ کیا ہو، پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں نکاح پر راضی ہوں تو عورت کے رشتہ داروں کو اس میں مانع نہیں ہونا چاہیے، یعنی 2 طلاقوں کی صورت میں ہے، 3 طلاقوں کی بات نہیں ہے، 2 طلاقوں کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر رجوع کا حق ہوتا ہے، دوبارہ نکاح کا اس میں ہوتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جس نے طلاق دی ہے اس کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کر لے، تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہوتا ہے اس طرح کہ جب خاندانوں کے اندر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہم ان کو نہیں نکاح کرنے دیں گے، دوبارہ نہیں ملنے دیں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور عورت جو ہے وہ عدت ہو گئی تو اب وہ کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کا شوہر جو ہے وہ کوششیں کرتا پھرتا ہے کہ یہ اس کا کسی سے نکاح نہ ہو۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عموماً ہے کہ اور چاہتے ہیں کہ جب اس نے بس میرے ساتھ یہ نہیں بس سکی تو کسی کے ساتھ نہ بسے، تو اس لیے یہ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جو ہے اس پر عمل کرے گا، اور یہی پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے احکامات کے اندر حکمت ہے، اس لیے تمہارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ آگے پھر احکامات ہیں کہ طلاق جب ہو جاتی ہے تو اس کے بچوں کے حوالے سے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے دودھ پلانے کے حوالے سے احکامات آ جاتے ہیں اگلی 233 نمبر آیت میں، کہ پھر وہ یہ ہے کہ 2 سال تک ان کو دودھ پلائیں، اور یعنی جو ماں ہے اگرچہ اس کی طلاق ہو چکی ہے لیکن چھوٹا بچہ ہے اور وہ دودھ پینے والا ہے تو اس کو وہ 2 سال تک دودھ پلائے، اور جب دودھ وہ پلائے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس عرصے میں پھر جو باپ ہے جو جس نے طلاق دی ہے تو اس کو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ اس کو کھانا بھی دے، اس کو کپڑے بھی فراہم کرے، یعنی اس کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کرے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ کسی پر بھی لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی کسی کی وسعت سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور یہ ہے کہ ان میں سے نہ والد کو کوئی اس حوالے سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی والدہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اگر علی الوارث مثل ذالک، اگر یہ ہے کہ وہ جو طلاق دینے والا خامد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو وارث ہیں پھر ان پر وہ لازم ہے کہ اس خاتون کو نان و نفقہ فراہم کریں۔ اور اگر یہ ہے کہ دودھ چھڑانا چاہیں اپنی مرضی سے اور باہم مشورے سے تو پھر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پہلے۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ خامد چاہتا ہے کہ کسی اور سے دودھ پلائے تو پھر اس صورت میں بھی یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو ان کا طے ہوا تھا اس کو دینے کا نان و نفقہ اور اس کو خرچ تو وہ اس کو ادا کرے۔ اور پھر فرمایا گیا سارے جو احکامات ہیں ان کے بعد کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آ گئی ایک عدت جو ہے ان لوگوں کی کہ جو فوت ہو جائیں، ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ان کے لیے ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن ان کی عدت ہے، اور جب وہ عدت پوری کر لیں تو پھر انہیں اختیار ہے اپنے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، اس کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر ان کی مرضی ہے کسی سے نکاح کریں نہ کریں، جو ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اپنے آپ کو روکے رکھیں کا جو ہے اس میں تو حدیث سے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ روکے رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس مدت کے اندر نکاح نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو زینت سے بھی روکنا ہے انہوں نے۔ اس میں رنگین کپڑے، زیور، مہندی، سرما، خوشبو، حجاب یہ بھی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں اس مدت کے اندر کیا وہ گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں، اس میں کچھ تھوڑے سے اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت سارے صحابہ ہیں، ان کا خیال ہے کہ انہیں اسی گھر میں رہنا چاہیے خاتون کو جہاں شوہر نے وفات پائی ہے، اور دن کے وقت تو وہ باہر جا سکتی ہے لیکن قیام اس کا مستقل اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جہاں چاہے وہ وقت گزار سکتی ہے اور سفر بھی کر سکتی ہے۔ تو اس میں یہ تھوڑے سے اس میں اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مدت عدت، یعنی جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کو کہا گیا کہ نکاح کا پیغام نکاح تو دیا جا سکتا ہے، اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں عدت کی اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ دیکھو اس میں یہ ہے کہ خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، یعنی جو اسلام میں جو خاندانی نظام ہے اس کی بنیاد اس پر ہے کہ نکاح عام ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں خفیہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں بھی اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جب تک عدت پوری نہ ہو اس وقت تک نکاح نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 236 کے اندر یہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ تو اسلام جو خاندانی نظام کو استوار کرتا ہے اس میں فیاضی کی بات کرتا ہے، اور اس میں سلوک کی بات کرتا ہے کہ اگر یہ ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور اس کو یعنی نکاح تو ہو گیا لیکن شاید رخصتی یا اس میں ان کی خلوت نہیں آئی، تو ازدواجی تعلقات نہیں شروع ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ اس صورت میں جب مہر تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ انہیں دینا چاہیے، اور جو بھی اپنی اس کی مقدرت کے مطابق جو اس کی ہے وہ دینا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جب نکاح ہو جائے اور پھر وہ ٹوٹ جائے تو اس صورت میں اس کو کچھ نقصان تو ظاہر ہے اس کی عزت کو ہوتا ہے، تو اس کا ایک ازالہ جو ہے اس کی حوالے سے اس کی وجہ سے یہ بات کی گئی۔ اور اگلی جو آیت ہے اس میں یہ ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو اور لیکن مہر مقرر ہو چکا ہو، تو پھر جو فرد ہے یعنی مرد جو ہے جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ نرمی سے کام لے، اور اس صورت میں ان کے معاملات آپس میں فیاضی کا جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر یہاں تک تو وہی نکاح اور طلاق کے مسائل، اس کے بعد پھر جو اگلی ہے کہ اس میں نماز کی محافظت کی بات کی گئی، کیونکہ نماز ہی ہے کہ جو انسان کو یہ بار بار یاد دلاتی ہے۔ جو ہم نے یہ اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر کا جو مطالعہ کر رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ نماز ہمیں فرض شناسی سکھاتی ہے، نماز ہمیں اللہ کے حکم کو کا پابند بناتی ہے، تو اس لیے درمیان میں پھر نماز کا ذکر آ گیا کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرو۔ اگر تم نمازوں کی محافظت کرو گے تو پھر تم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر عمل پیرا ہو سکو گے۔ اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ اس میں زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے جو درمیان میں آتی ہے، بعض نے ظہر اور مغرب بھی کیا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ان کا یہی ہے کہ یہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے عملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر نہ پڑھ سکے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ تو اس سے پھر اس حدیث سے آخر کیا جاتا ہے کہ خاص طور پر اس نماز کی محافظت کی زیادہ بات کی گئی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ اسی وقت یہ وقت ایسا ہوتا ہے جو کاروباری معاملات میں دیگر معاملات میں تو ان کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ پورے دن میں، تو اس وقت میں اللہ سے جو نماز سے غفلت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر اس کی جو ہے وہ اس کی محافظت کی بات زیادہ کی گئی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں جو ہے وہ خوف کی حالت میں ہو، بدامنی کی حالت میں ہو، تو پھر یہ ہے کہ تم پیدل بھی ہو یا سوار ہو، دونوں صورتوں میں نماز پڑھ سکتے ہو۔
اور یہ مخصوص حالات کے اندر، خاص طور پر جنگ کے حالات کے اندر، اور جب امن میسر آ جائے، عام حالات آ جائیں، تو پھر اسی طریقے سے اللہ کو یاد کرو جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے، یعنی عام حالات کے مطابق جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھو پھر۔ اور لیکن یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز ہر صورت میں، خوف کی حالت میں پڑھنی ہے، امن کی حالت میں بھی پڑھنی ہے، جو ہے ان کی محافظت کرنی ہے۔ جس طرح سورۃ المومنون کی آیات، سورۃ الفرقان کی آیات میں پتہ چلتا ہے کہ مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی۔ ایک میں تو فرمایا گیا کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے بات کی گئی کہ جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے وہ نہ نکالی جائیں، اور اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی وضاعت کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ تو اس میں یہ وصیت کے حوالے سے جو ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ آیت اب منسوخ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وراثت کے احکامات آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کے اندر جو سورۃ النساء کی آیت ہے، آیات ہیں، ان کے اندر وراثت کے احکامات آ گئے ہیں۔ تو جب تک یہ وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے اس وقت تک یہ عبوری حکم تھا، اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب ان آیات کو لکھوایا جا رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک صحابی نے کہ پھر آپ اس کو کیوں لکھوا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، جو جس طرح قرآن آیا ہے اسی طرح کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جو وراثت کے جب احکام آ گئے ہیں تو پھر وہ ان پر عمل درآمد ہوگا۔ تو اس وقت تک چونکہ نہیں تھا تو اس لیے کہا گیا کہ ان کو اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں۔ اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب مثال دیتے ہیں کہ اگر 4 بیویاں ہیں کسی فرد کی، تو اگر وصیت نہ ہو تو وہ اس کو نکال دیں گے، یا ویسے عرب معاشرے میں عموماً تھا بھی یہ اس طرح طریقہ ہوتا تھا کہ جب خاوند مر جاتا تھا تو پیچھے رشتہ دار اس کو عام طور پر نکال دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر 4 بیویاں ہیں ایک فرد کی اور اس میں وہ ایک کی اولاد ہے صرف، تو وہ اپنی ماں کی تو خدمت کریں گے، باقی تینوں کو تو وہ نہیں خدمت کریں گے، ان کو تو کوئی کچھ نہیں ہوگا، پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات اس کی بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے اب آگے جو ہے کہ جو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے آیت نمبر 241، انہیں بھی کچھ مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی تشریح جو کی گئی ہے کہ جن کو طلاق دی گئی ہے، یہ جو حکم ہے یہ عدت کے وقت تک کے لیے، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ اور اس میں حوالہ دیا گیا کہ ایک دفعہ انڈیا میں ایک کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ شاہ بانو کیس جو ہے مشہور ہے، تو اس میں یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جو خاوند ہے اپنی جس کو وہ طلاق دیتا ہے، تو وہ اگر تو شادی کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر شادی نہ کرے تو زندگی بھر اس کا نان و نفقہ اس کو دے گا، اس کے اخراجات دے گا۔ تو پھر اس پر بہت زیادہ احتجاج ہوا کہ یہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت ہے، کہ یہ نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف جو ہے عدت کے اندر جو ہے اس کو اس کے اخراجات برداشت کرنے ہیں، اور اس کے بعد نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کیا گیا، اور آئندہ کے لیے یہ انڈیا میں قانون بن گیا کہ جو مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے اس کے اندر کوئی مداخلت کوئی بھی عدالت نہیں کرے گی سپریم کورٹس میں۔ اور آخری آیت ہے کہ اسی طرح اللہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح اپنے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم جو ہے اس سے سمجھ سکو کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو آپ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے اعلانیہ کرو لوگوں کو بتا دو، کورٹ میرج میں جیسے جو نکاح کر لیتے ہیں اس کی کیا ہے؟ کورٹ میرج تو میرے خیال میں تو پھر اس میں وہ اس کے مطابق نہیں بنتا۔ یا لڑکا لڑکی یا دو گواہ لے، آج کل حالات بھی ایسے چل رہے ہیں جیسے، جی اور لڑکا لڑکی آج کل قاضی بلاؤ نکاح کر لو، تو وہ انوائٹ نہیں کرتا، پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو، یہ ان والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا،
جی اس بارے میں مطلب 2 گواہ کی صورت میں یا تو کم از کم ریکوائرمنٹ ہے نا اس کی، لیکن شریعت کا جو تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہو. اگر 2 گواہ ہوں تو میرے خیال میں ہو جائے گا پھر اس کے مطابق. ولی الامر کے بغیر نکاح نہیں جی ہوتا. لیکن وہ چھپا کے رکھنا اور پھر بات کو نہ نکالنا چھپانا ٹھیک نہیں ہے نا اس میں. ہاں تو جو اس کے کم از کم تقاضے ہیں وہ تو پورے ہونے چاہیے. یہ جو کورٹ میرج ہے نا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولی لا نکاح الا بالولی الامر، ولی الامر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جی وہ اس کا ماموں ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، دادا ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا اس کی. یہ کورٹ میرج تو مطلب یہ تو انگریزوں کے دور کی مرحلہ ہے، اس کی نشانی ہے نا. ہمارے یہاں تو اسلامی جی جی مطلب ہے اسلامی لحاظ سے کوئی مسلمان ملکوں میں اور کسی جگہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. یہ تو انگریزوں کے دور کی قانون ہے. مطلب یہاں پہ جیسے انہوں نے فرمایا ابھی ہو رہا بلکہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے. جی کوئی اسپیشل کورٹس بھی نہیں اس لیے، کوئی اسپیشل کورٹ نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ کوئی عالم بیٹھے ہوں یا وہ کہیں کی کفیل لے کے آؤ جی تو بس وہ کاغذی کاروائی کرتے ہیں اور بس بالکل. پر متعلقہ کا اور بیوہ کا بھی ہے، لیکن جو کباری اس کا یہ وہ ولی امر کی اجازت سے اس کے بغیر متعلقہ اور بیوہ اپنی مرضی سے کر اپنی مرضی سے کر سکتے. یہ کر دیں تقسیم. ہونے کی دے. تو اس میں اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر میں ہم نے پہلے حصے میں پڑھا کہ نہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور وہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عبادت اسلامی تصور یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں ہو. اور یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے یہ اس پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں لانے میں جو ہے وہ کس طرح معاونت کرتی ہیں اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے. مثلا نماز میں ہم نے پہلا پڑھا کہ یہ یاد دہانی ہے، بار بار جو ہے درمیان میں ہم اللہ کے مختلف دندوں میں، ملازمت میں، کاروبار میں، معاملات میں جو ہے وہ الجھ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خاص وقت میں ہمیں بلاتے ہیں تاکہ ہم ایک دفعہ پھر آ کے اس بات کی یاد دہانی کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور دوسری بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے فرض شناسی، یعنی اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم جو بھی ہو اس پر ہم نے پہنچنا ہے. اس کی ایک جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جب ایک وقت پر اذان ہوتی ہے تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ سارے ایک وقت میں پہنچ جائیں اور نماز پڑھیں. تو یہ فرض شناسی یعنی اللہ کے ہر حکم کی جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. اس کی عملی تفسیر ایک حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک، یہ جو الفاظ ہیں وہ بھی اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، یعنی اللہ کے ہر حکم پر حاضر رہنا چاہیے. تو آگے پھر تعمیر سیرت، اس کو پڑھنا ہے آج. نماز کا تیسرا اہم کام تعمیر سیرت. جی شروع کریں پڑھنا. یہ پیج نمبر 20 ہے. صفحہ نمبر 20 تعمیر سیرت. نماز کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ انسان کی سیرت کو اس خاص ڈھنگ پر تیار کرتی ہے جو اسلامی زندگی بسر کرنے یا بالفاظ دیگر زندگی کو خدا کی عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہے. دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کام کسی جماعت کو کرنا ہوتا ہے، جیسے مقاصد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، انہی کے لحاظ سے سیرت بنانے کے لیے نظام تربیت وضع کیا جاتا ہے. مثلاً سلطنتوں کی سول سروس کا مقصد وفاداری کے ساتھ ملک کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اس لیے سول سروس کی ٹریننگ میں تمام تر زور حکومت مقتدرہ کی وفاداری اور نظم مملکت ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت کا عمل کرنا ہی پر ضرب کیا جاتا ہے. تقویٰ اور طہارت کا وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا. پرائیویٹ زندگی خواہ کتنی گندی کیوں نہ ہو، ایک شخص اس کے باوجود سول سروس میں داخل ہو سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ حکومت میں راستی اور حق کے اصولوں کو پابندی کرنا اور اخلاق کو سیاست کی بنیاد بنانا سرے سے پیش نظر ہی نہیں ہے.
इसी तरह फ़ौजों की तंजीम का मकसद जंग की काबिलियत बहम पहुँचाना होता है, इसलिए सिपाहियों की तरबियत इस नुक्ता नज़र से की जाती है कि उन्हें मार धाड़ के लिए तैयार होना है। उन्हें परेड कराई जाती है ताकि वह मुनज़्ज़म सूरत में काम कर सकें। उन्हें असले का इस्तेमाल सिखाया जाता है ताकि कश्त व खून के फ़न में माहिर हो जाएं। उन्हें इताअत अमर का खूगर बनाया जाता है ताकि हुकूमत जहाँ और जिस गर्ज़ के लिए भी उनके दस्त बाजू से काम लेना चाहे वहाँ वो बेतामल काम करें। इसके मासिवा कोई बुलंद तर इखलाकी मकसद चूँकि पेश नज़र नहीं होता, इसलिए फ़ौजों की सीरत में तकवा पैदा करने का ख्याल तक किसी को नहीं आता। सिपाही अगर डिसिप्लिन के पाबंद हैं तो हुकूमत के मकसद के लिए बस यही काफ़ी है। इसके बाद कुछ परवाह नहीं अगर वो जानी, शराबी, झूठे, बददियानत और जालिम हों। अगर कोई तबसरा करना चाहें, ये जो है ये बड़े अहम है, यानी आज जो हमारा जो माशरा है जी जी वो इसकी अक्कासी कर रहा है कि मसला इसमें दो दो की मिसाल दी गई है, एक तो सिविल सर्विस की और एक फौज की, आर्मी की, दोनों की मिसाल दी। इसमें अगर ये ताज़ा तरीन एक आपको अगर पता हो, सिविल सर्विस एकेडमी जो है लाहौर में, जी तो इस वक्त उसमें जो एक कोर्स चल रहा है, हमारा एक दोस्त भी है वो भी उसमें किया है, आर्मी से उसमें आया है, तो 50 के करीब ऑफिसर उसमें उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो उसमें वो जो उनका जो हेड है उसकी आई है कि एक तो ये एक ओली बनाई है उन्होंने वहाँ पर, यानी सारे के लिए आर्डर आया है कि ये ओली बनाए। तो एक तो ये, तो फिर उसके साथ साथ उसके वो जो हेड है उसके कुछ और भी कारनामे जो हैं वो बयान में है कि वो किस तरह के किरदार का बंदा है। तो यानी वो एक तो ये है कि सिविल सर्विस के अंदर बाकी चीज़ें तो उनको सिखाते ही हैं कि आपने ज़्यादा आवाम से बात नहीं करनी, उनके क्या क्या करना है वो तो सारा उनको जो एटीट्यूड है वो हमें नज़र आता है। लेकिन अभी साथ ये भी है आ गई इसके अंदर बात, और दूसरी आर्मी के हवाले से बात आई तो इस पर कोई बात मजीद अपना मुशाहिदा और यानी कि पेश कर दिया, यानी करेक्टर बिल्डिंग ना, एक खास किस्म की करेक्टर, नमाज के बारे में बात करने से पहले उसकी एक मिसाल दी गई। थोड़ा सा ज़ियाउल के दौर में कुछ उनको लगाया गया था कि वो कुरान हदीस पढ़ें, कोई दर्स वगैरह, तो उसके बाद फिर वही सेकुलर अंदाज में सारी तरबियत होती है, बल्कि इस तरह का शेड्यूल बनाया जाता है कि जमात की नमाज भी मुश्किल हो जाती है उनके लिए, जो पढ़ना भी चाहें। और उसमें दूसरा मेरे नाक़िस राय में यह है कि ये जो निज़ाम इनका जो चल रहा है ये तो घोड़े का निज़ाम है। और जब घोड़े का निज़ाम है तो मैं ख़ुद इस मेनू मैंने देखा है कि ये तो आपका बाकी तो इबादत को छोड़ दें, आप आपका जो लिबास है इसको भी वो पसंद नहीं करते कि आप जो है वो शरई लिबास पहने या शलवार कमीज़ पहने। वो फिर बाकी इनकी जो तरबियत है इसमें भी वो बच्चा मेरे ख्याल सेलेक्ट करते हैं कि जो एक तो वो मोल्ड कर सकें उसको, अपने उसमें ढाल सकें, और जो थोड़ा सा जैसे आपने फरमाया सेकुलर हो, कि अगर मज़हब की बात करें या उसकी बात करें या दीन की बात करें तो उस बच्चे को रखते ही नहीं है वो। असल में ये दोनों इदारे जो अंग्रेज़ों के हैं ना, जी जी। इन्हीं के सारे और वो हुकूमत कर रहे थे अभी भी ये, वही कर रहे हैं। हाँ। और ब्यूरोक्रेसी और आर्मी का ये है मेरे ख्याल में कि वो कहते हैं कि आप ऑफिसर हैं, आप अफसर हैं, ठीक है जी, जैसे कहते हैं जी ब्लडी सिविलियन, उनके जहन में ये डाला गया कि यू आर सुपीरियर, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ब्यूरोक्रेसी का भी यही है, बेचारे एसी टेसी के पास तो मतलब कि पहुंच ही नहीं होती किसी की, और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी ऐसा ही होता है। अब जिस तरह की एक मिसाल है ना कि उस वक़्त में चूँकि ये जो ऑफिसर होते थे इधर के जो लोकल होते थे, जी जी उनका काम ये होता था कि अंग्रेज़ों से बात को सुने, अंग्रेज़ और सिपाहियों पे उसको इम्प्लीमेंट कराएं। तो अब अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी होता था उनसे। जी अब भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। एक तो इधर CMH में 2 कैडर्स बैठे हुए थे, दोनों सिख थे मेरे ख्याल, तो वो आपस में अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा तुम लोगों को नहीं आती, उर्दू नहीं आती? कहते हैं आती है, लेकिन हम बस पाबंदी है कि जी। हमें इंग्लिश में बात करनी है। तो ये है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी उसकी कुछ एक जनरल तनवीर हुसैन नकवी थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान आर्मी ग्रीन बुक में। उन्होंने कहा कि ये एक आर्मी जो है एक बाकायदा बनाई गई, और इस ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसके कुछ पिलर्स थे। एक तो कहते हैं गार्ड इमेज ऑफ द ऑफिसर था उसमें, ऑफिसर जो है उसको खुदा की तरह तस्वर, वो लोगों के दरमियान नहीं रहता, वो
کی کوئی انسانی ضرورت نہیں ہے. دوسری پرائمیسی آف دا یونٹ، وہ کہتے ہیں قوم کی جگہ وہ یونٹ کا جائے، یونٹ کے لیے سب کچھ آپ نے کرنا ہے. اور تیسرا انہیں ڈیفیمنگ آف دا مسلم کلچر. مسلم کلچر کے اندر جو تھا صوبیدار جو تھا صوبے کا انچارج ہوتا تھا، اس میں صوبیدار کو ایک لوور رینک دیا گیا. اسی طرح جو مدار جو تھا وہ بھی تھا، وہ کوارٹر ماسٹر کو کہتے تھے، اس کو ایک لوور رینک دیا گیا. خانہ ساما جو ہوتا تھا وہ اصل میں تھا وہ سامان کا انچارج ہوتا تھا، سارا سامان اس کے پاس ہوتا تھا، تو اس کو خان ساما بنا دیا. لباس جو ہے شہزادوں والا جو تھا وہ ان کو ویٹرز کو پہنا دیا. تو یہ کہتے ہیں 3 پلرز ہیں، ان سے ہمیں وہ ان سے جان چھڑانی ہوگی. ہمارے کو ایئر فورس میں رہے ہیں نا، لوور رینکس میں رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ مشرف کے دور میں ایک لیٹر سرکولیٹ ہوا، لیٹر آیا اس کی طرف سے آرمی میں کہ داڑھی کے متعلق اس نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھنے کو ڈسکریج کیا جائے. یہ لیٹر کا یہ مطلب تھا کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے کہ داڑھی کی. دوسری بات سب سے بڑی میرے ذہن میں جو ہے کہ یہاں پہ صرف یس مین نا، آپ نے ایک آرڈر کیا اس کو فالو کرنا ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اختلاف رائے کا حق تو سب کے پاس ہوتا ہے. ہماری مجلس شورا میں خلفائے راشدین میں بھی، اور جو لوگ بیٹھتے تھے وہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی یا اختلاف تو رکھتے تھے. تو یہاں پہ اختلاف والی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اگر ایک پیٹرن پہ رہنا ہے، ایک لائن پہ رہنا ہے اور آگے جانا ہے، تو چاہے آپ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ مطلب جس طرح کا فرد کسی کو چاہیے ہوتا ہے اسی طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے. جی جی اب تو یہ ایک عام معاشرے کی بات آ گئی. اب نماز ہمیں کیسا بندہ، نماز کو تو مطلوب وہ بندہ ہے جو اللہ کی اطاعت ہر صورت میں کرے. تو نماز کیسے یہ کام کریکٹر بلڈنگ کیسے کرتی ہے؟ اسلام اس کے برعکس ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتا ہے جس کا مقصد اول نیکی کو قائم کرنا اور بدی کو مٹانا ہے، جسے سیاست، عدالت، تجارت، صنعت، صلح و جنگ، بین الاقوامی تعلقات، غرض، تمدن کے ہر شعبے میں اخلاق کے مستقل اصولوں کی پابندی کرنی ہے، جسے زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرنا ہے. اس لیے وہ اپنے اہل کار، سپاہی اور افسر ایک دوسرے نظام تربیت کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ سیرت پیدا ہو جو اس خاص نوعیت کی خدمت سے مناسبت رکھتی ہے. اس سیرت کی بنیاد اسلام کی ایمانیات سے ہے: خدا کا خوف، اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی خوشنودی کو مقصد زندگی قرار دینا، اسے حاکم اصلی سمجھنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ خیال کرنا، اور یہ جاننا کہ ایک روز وہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہی وہ اساسی تصورات ہیں جس پر اسلامی سیرت کی بنا قائم ہوتی ہے. مسلمان اسلام کے طریقے پر ایک قدم نہیں چل سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ خدا ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ہر حرکت سے باخبر ہے. اندھیرے میں بھی اسے دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی اس کے دل میں جو نیت چھپی ہوئی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اس کے دماغ میں جو خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی وہ ناواقف نہیں. جی دیکھیے نماز کا ارادہ کرتے ہی جی ایک بات آ جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے نماز کا ارادہ کرتے ہی سب سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ناپاک تو نہیں ہے، کپڑے تو نجس نہیں، وضو ہے یا نہیں. غور کیجئے یہ خیال آپ کو کیوں آتا ہے؟ اگر آپ نجس حالت نماز کے لیے کھڑے ہوں یا بے وضو کھڑے ہو جائیں تو کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ کسے آپ کے حال کی خبر ہو سکتی ہے؟ پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ کو خوف خدا ہے، اس بات کا یقین ہے کہ اس سے کوئی راز نہیں چھپ سکتا، اور اس پر ایمان ہے کہ آخرت میں اس فعل کا جواب دینا پڑے گا. یہی چیز آپ سے طہارت اور وضو کے ان تمام قواعد اور ضوابط کی پابندی کرواتی ہے جو نماز کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ورنہ کوئی دینوی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو آپ سے ان کی پابندی کرانے والی ہو. اس کے بعد آپ نماز شروع کرتے ہیں. یہاں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قیام و قعود و رکوع و سجود کی حالتوں میں قرآن کی آیات یا دعائیں یا تسبیحیں جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح انہیں پڑھیں. آخر یہ پابندی آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو آہستہ پڑھی جاتی ہیں. اگر آپ انہیں نہ پڑھیں یا ان کی جگہ کچھ اور پڑھ لیں یا ان میں سے اپنی طرف سے کچھ الٹی سیدھی باتیں ملا دیں تو کسی کو بھی آپ کے اس فعل کی خبر نہیں ہو سکتی. پھر بتائیے کس کا خوف، کس کے واقف اسرار ہونے کا یقین اور کس کی جزا و سزا پر ایمان آپ کو ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ نماز کے اوقات میں آپ مختلف حالتوں میں آتے ہیں.
کبھی آپ جنگل میں ہوتے ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی گھر کی تنہائی میں، کبھی اپنے دلچسپ تفریحوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے کاروبار میں منہمک. کبھی سردی کی شدت لحاف سے سر نکالنے کی اجازت نہیں دیتی، اور کبھی چلچلاتی دھوپ گھر سے قدم نکالتے ہی بھون ڈالنے پر آمادہ ہوتی ہے. غرض اسی طرح بے شمار مختلف حالتیں آپ پر دن رات میں آتی رہتی ہیں. ان سب حالتوں میں کون سی طاقت آپ کو نماز کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے؟ اگر وہ خدا پر ایمان ہے، اس کے سمیع اور علیم ہونے کا یقین، اس کی ناراضگی کا خوف اور اس کی رضا کی طلب نہیں تو اور کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ یہ سب تصورات آپ کے شعور جلی ہی میں تازہ رہیں. سیرت دراصل ان تصورات سے بنتی ہے جو شعور خفی میں پیوستہ ہوتے ہیں. شعور کی گہرائی میں جو تصور اتر جاتا ہے وہی حقیقت میں مستحکم ہوتا ہے، اور اسی سے مستقل خصائل اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں. پڑھنا چاہیے آگے. اس میں کوئی ہے کوئی بات کرنی؟ بس اس میں یہی ہے کہ ہاں مطلب یہ ہے کہ کس طرح یہ وہ ہمارے اندر سیرت کی تعمیر کیسے کر رہی ہے، بنیاد فوکس اس پہ ہے نماز کس طرح سیرت کی تعمیر کر رہی ہے. اس کتاب کی بڑی خوبی یہ ہے نا کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں ہم کیوں نماز پڑھیں، کیوں روزہ رکھیں. جی اس کے جواب آپ دینے میں ہیں تو اپنی طرف سے مشکل رہتی ہے. اس میں سے آپ دوسری ان آیات کا شاید میرا خیال یہ مطلب تھا کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے کہ آپ مطلب باقی تو چاق مار سکتے ہیں نا ادھر، لیکن اب اگر آپ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ بے وضو نہیں کھڑے ہوتے، آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹیبل ہوں میں. یا نماز کی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے وہ آیتیں پڑھنی ہے جو جن کا ایک پروٹوکول ہے، ریچول اور اسپریچول ہونا ہے اس کے لیے. اس میں ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے میرے ذہن میں جی کہ جس طرح انہوں نے لکھا ہوا ہے بڑا دل کو حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فجر کے لیے اٹھ گئے ہیں اور آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں تو کہیں چھپا ہوا دل میں آپ کے خدا خوفی ہے، جی ورنہ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اس سے یہ بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ اگر جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جیسے بھی پہنچ گئے ہیں مسجد میں، ان میں کچھ خدا خوفی ہے تو وہ مسجد میں بے پہنچ گئے ہیں. شک. وہ ان سے بہتر ہیں جو فقہ میں پڑھ کے تنقیدی نظر سے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ مسجد میں آ جانا بذات خود ایک خدا خوفی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہی پھر یہی جو خوف خدا ہے جب باقی معاملات میں اپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ علم بھی ہوگا. آج امت کا جو دین سے دوری ہے جو وہ ہے وہ اختلاف جو ہے نا وہ بھی اس کی وجہ ہے. اصل روٹ کاز یہ ہے جو علماء کرام کے درمیان جو اختلاف ہے نا